اور دوسرا ایران کو تکلیف ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام امت اسلامیہ کے اصل دشمن کون ہے۔ کہتا ہے اگر یہ دستخط کرنے والے، معاہدہ مکہ پر دستخط کرنے والے، اگر ان کی وجہ سے ایران کو کوئی آنچ آئی تو ایرانی میزائل دستخط کنندگان تک پہنچ سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں مکہ مکرمہ کے صفا پیلس میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا ایک معاہدہ ہوا جسے میثاق مکہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم تیاری کرو، جو کچھ تم کر سکتے ہو، طاقت اور اسلحہ، من رباط الخیل، گھوڑے، اس سے مراد آج کل جہاز اور اسلحہ لے سکتے ہیں، جس سے تمہارے اور اللہ کے دشمن ڈریں گے، ان کو ڈراؤ اپنی اس سے تیاری سے۔ اس معاہدے سے ایک تو اسرائیل کو بہت تکلیف ہوئی۔ اسرائیل کا ایک سابق وزارت عظمیٰ کا امیدوار نفتالی بینٹ کہتا ہے کہ یہ اتحاد ہمارے لیے خطرہ ہے۔ Iran. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. اور دوسرا ایران کو تکلیف ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام امت اسلامیہ کے اصل دشمن کون ہے۔ اسی طرح ایران کا ایک سابق عبوری رہبر اعلیٰ اور ممبر شورائے نگہبان علامہ علی رضا عرافی، اس نے تو کچھ زیادہ ہی خطرے کا اظہار کیا ہے۔ کہتا ہے اگر یہ دستخط کرنے والے، معاہدہ مکہ پر دستخط کرنے والے، اگر ان کی وجہ سے ایران کو کوئی آنچ آئی تو ایرانی میزائل دستخط کنندگان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے اصل میں ان ممالک کو بہت ہلکے میں لیا ہے۔ آج تک اس کا واسطہ کسی صحیح ملک سے نہیں پڑا ہے، بیچارے کمزور اور مظلوم قسم کے لوگوں سے، اور جن کے لیے بھی اس نے روس اور امریکہ اور اسرائیل کے تعاون سے عراق پر حملہ کیا، سوریہ پر حملہ کیا، اور اسی طرح یمن کے اندر حوثیوں کے ذریعے، اور پیچھے یہ خود ہے۔ یعنی پورے عرب ممالک، عرب ریجن میں شرارت کی اور بےایمانی کی اور بدماشی کی جڑ یہ ایران ہے۔ اب جب مسلم امہ کا اتحاد ہوا تو یقیناً یہ مسلم امہ سے خارج ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس کو کبھی مسلم امہ میں شامل کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ ہے ہی نہیں مسلم۔ یہ تو دلال ہے اسرائیل کا، امریکہ کا اور ادھر ادھر دیگر شیاطین کا، جو اسلام دشمنی میں آگے آگے ہیں، یہ ان کی دلالی کرتا ہے۔ اسی لیے جب بھی پاکستان انڈیا کی لڑائی ہوئی، اس نے انڈیا کا کھل کر ساتھ دیا، اس کا تو یہ کردار ہے۔ بہرحال اب اس معاہدے سے بہت تکلیف ہوئی ان دونوں ملکوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے پاکستان کا چیف آرمی اسٹاف عاصم منیر نے ان کے دم پر پاؤں رکھا ہے۔ اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ اتحاد بڑھتا جائے گا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ میں سمجھتا ہوں یہ میثاق اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے، اور مسلم امہ کے لیے یہ ایک حفاظتی دیوار ہے، جہاں پر سعودیہ کا پیسہ، پاکستان کا اسلحہ اور ترکی کا اسلحہ اور ان کی حکمت عملی، اور اس کے ساتھ خلیج اور گلف کے دیگر ممالک بھی ملیں گے، مسلم ممالک ان کے ساتھ متحد ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ ایک اسلامی بلاک بنے گا، جس کا خواب آج سے کافی پہلے شاہ فیصل بھٹو اور اسی طرح کرنل قذافی نے دیکھا تھا۔ انشاءاللہ اس خواب کی تعبیر ابھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے حاسدین کی نظروں سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط بنائے، اور ان لوگوں کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے اچھے معاہدے اور اس کے ذریعے حرمین شریفین اور مسلم امہ، مسلم ممالک کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔